السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس سیشن کا پارٹ 9 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ 1 ٹو پارٹ 8 تک کی ویڈیو میں پریویس ایئر کوشچن بتا چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو پریویس ایئر کوشچن ہی بتانے والا ہوں۔ جی ہاں، یہ جو سوال نامہ ہے یہ اس سے پہلے پوچھا گیا ہے ڈی ایل ایڈ ایگزام میں، تو اسے ضرور آپ دیکھیں کیونکہ اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ آپ کے ایگزام میں کس طرح سے کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے فرسٹ کوشچن ہے، ذیل میں واو مجہول کی مثال کون ہے؟ اب واو مجہول ہوتا ہے، ایک واو معدولہ ہوتا ہے اور ایک واو معروف ہوتا ہے۔ پہلے ہم تینوں کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب خود بخود آپ ڈھونڈ لیں گے۔ واو معروف کسے کہتے ہیں؟ تو جسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اسے ہم واو معروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا حضور، حضور میں واو دیکھ رہے ہیں، کھینچا رہا ہے یہاں پر۔ ضرور، شکور، اسی طرح حور، نور، منظور، شکور، یہ سب کیا ہے؟ اس سب میں آپ دیکھیں گے اس میں واو جو ہے وہ اسے کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو معروف کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے واو معدولہ۔ تو واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ واو جو لکھی تو جاتی ہے مگر پڑھی نہ جاتی، جیسے ہم نے کہا خواہش۔ تو خواہش اگر آپ لکھیں گے تو اگر آپ اردو نہیں لکھنا جانتے ہیں تو خا الف زبر خا اور ہے شین زیر ہش، اس طرح سے آپ لکھیں گے، لیکن ایسے نہیں لکھا جاتا ہے بلکہ خا واو الف اور چھوٹی ہے اور شین، اس طرح سے لکھا جاتا ہے جس میں واو جو ہوتا ہے اسے ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ واو معدولہ کہتے ہیں۔ اسی طرح خواب لکھتے ہیں تو اس میں واو جو ہے اسے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح دسترخوان، خواہ مخواہ، درخواست، خدا نخواستہ، خواجہ، تنخواہ، یہ سب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں واو، وہ واو تو لکھا جاتا ہے مگر اسے ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو معدولہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے ایک واو مجہول، تو وہ واو جسے خوب کھل کر نہ پڑھا جائے، جسے خوب کھل کر پڑھا جائے، جسے کھینچ کر پڑھا جائے اسے واو معروف کہتے ہیں، اور جسے کھل کر نہ پڑھا جائے اسے ہم واو مجہول کہتے ہیں۔ تو اب آپشن میں دیکھیں، حور کو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ واو معروف ہے۔ نور، یہ بھی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے تو یہ واو معروف ہے۔ اسی طرح منظور، یہ بھی کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ واو معروف ہے۔ لیکن شور، زور، مور، چور، یہ سب کیا ہے؟ سونا، دھونا، یہ سب میں واو جو ہے وہ کیا ہے کہ خوب کھل کر نہیں پڑھی جا رہی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو مجہول کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ شور۔ آگے دیکھیے، نگار عظیم نے کس موضوع میں MA کیا؟ جی ہاں، نگار عظیم کون؟ نگار عظیم آشیانہ جو ایک افسانہ ہے وہی نگار عظیم۔ تو نگار عظیم جو ہے وہ اردو اور فارسی میں جو ہے آپشن کے حساب سے آپ اردو اور فارسی لے لے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ قمر جہاں کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جی ہاں، تو قمر جہاں کی پیدائش کٹی ہوئی شاخ ایک افسانہ ہے، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو ان کی پیدائش جو ہے وہ سمستی پور میں ہوئی تھی۔ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو غالب کے پوچھا جا رہا ہے تو ایران سے۔ پیش امام میں پیش کیا ہے؟ جی ہاں، پیش امام میں پیش کیا ہے؟ تو پیش امام ایک ہوتا ہے سابقہ اور ایک ہوتا ہے لاحقہ، تو پہلے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ، اور اخیر والے کو لاحقہ۔ تو پیش امام میں پیش پہلے ہے تو پہلے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ سابقہ کہیں گے۔ بد سلیقہ میں بد کیا ہے؟ تو بد پہلے آیا تو پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں، لیکن پوچھ دیتا سلیقہ تو وہ لاحقہ ہو جاتا۔ ذیل میں ہائے نفی کی مثال کون ہے؟ اب ہائے نفی کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، ہائے نفی کو ہی ہم ہائے مختفی بھی کہتے ہیں۔
تو ایسی ہا جو لکھی جائے مگر کھل کر نہ پڑھی جائے. جیسے واو مجہول میں کیا تھا کہ وہ واو جسے خوب کھل کر نہ پڑھا جائے اسے ہم واو مجہول کہتے ہیں. اسی طرح ہائے نفی میں جو ہے یہاں پر ہا ہے جو لکھی تو جاتی ہے مگر کیا کہتے ہیں اسے کھل کر نہ پڑھی جاتی. یا پھر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ پوری طرح ادا نہ کی جانے والے حرف کو ہم کیا کہتے ہیں ہائے مختفی کہتے ہیں. اب جیسے ایک منٹ، ہاں جیسے ہم نے کہا کلکتہ، سکتہ، بچہ، دیوانہ، پہلے آپ سنیں، سادہ، روزہ، تارا، پارا، والدہ، ذاکرہ، وعدہ، درجہ، عرصہ، چشمہ، غوطہ. تو ان سب میں کیا ہو رہا ہے کہ ان لفظوں کے آخری حرف ہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا والدہ، لیکن اکثر ان کے تلفظ کے آخر میں جو ہے وہ الف مد زبر آ جو ہوتا ہے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے. جیسے پارا، سمجھ رہے ہیں نا. تو آخر میں جو آنے والی وہ ہا جو مختصر زبر کی طرح ادا کی جاتی ہے. اب غور کیجئے گا، پارا، دیکھ رہے ہیں نا، دانا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم ہائے نفی کہتے ہیں. تو ذیل میں ہائے نفی کی مثال کون ہے؟ واہ نہیں ہے، راہ یہ تو نہیں ہے، شاہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہنگامہ ہے. جیسے ہنگامہ ہو گیا، کلکتہ ہو گیا، روپیہ ہو گیا، پیسہ ہو گیا، اسی طرح غوطہ ہو گیا، چشمہ ہو گیا. یہ سب ہائے نفی کی مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہا ہے وہ لکھی تو جا رہی ہے مگر کھل کر پڑھی نہ جا رہی ہے. اس لیے ہم اسے ہائے نفی یا پھر ہائے مختفی کہتے ہیں. آگے ہے نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، تو ان کے دو افسانوی مجموعے ہیں، ایک ہے عکس اور ایک ہے گہن. تو عکس جو ہے وہ 1990 میں شائع ہوا اور گہن جو ہے وہ 1999 میں. تو اولین افسانوی مجموعے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گہن ہو جائے گا. فردوس عقیدت، انوار عقیدت، یہ تو شبنم کمالی کے شعری مجموعے ہیں. اب آگے دیکھیے سوال نمبر 9. سوال نمبر 9 میں ہے درج ذیل میں اکبر الہ آبادی کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ جی ہاں، تو غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی. تو قصیدہ، مثنوی، رباعی سے تو ہے نہیں. نظم یا غزل اگر آپشن میں ہے تو غزل ہے، آپشن میں تو غزل سے ہے. آگے دیکھیے ذیل میں درست لفظ درست معنی کے ساتھ کون ہے؟ ابا، اسبات، کیا اس کا معنی اسبات ہے؟ یا پھر ابا جسے ہم والد کہتے ہیں، یا پھر ابا جسے ہم انکار کہتے ہیں، یا پھر الف اور جیم یعنی ابا جو ہے ابا کے معنی والد اور ابا کا مطلب انکار، یہ دونوں صحیح ہے؟ تو بالکل نہیں، بلکہ ایک ہی صحیح ہے، ابا. ابا یعنی جسے ہم والد کہتے ہیں، جسے ہم فادر کہتے ہیں، جسے ہم پتا کہتے ہیں، تو وہ صحیح ہے. آگے ہے سوال نمبر 11. غالب نے کس کی موت پر مرثیہ لکھا؟ جی ہاں، تو غالب نے کس کی موت پر کیا کہتے ہیں مرثیہ لکھا تھا؟ تو وہ ہے عارف کی موت پر. اب آگے دیکھیے سوال نمبر 12. مرغوب بیمار ہے اس جملے میں بیمار فعل لازم ہے یا فعل مضارع ہے یا فعل ناقص ہے یا پھر فعل متعدی ہے؟ تو مرغوب بیمار ہے اس جملے میں جو بیمار ہے وہ کیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. تو جو کسی کام کے پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یاد کیجئے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے کہ عرفان بہت چالاک نکلا، یا پھر ہم نے کہا چاند طلوع ہوا. تو ان جملوں میں جو ہم نے کہا تھا کہ نکلا، جیسے عرفان بہت چالاک نکلا، تو یہ نکلا جو ہے یہ ایسے فعل ہے جس سے پڑھنے لکھنے یا پھر کھانے پینے کی طرح کسی کام کے کیے جانے یا ہونے کا تصور نہیں ملتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے تھے؟ فعل ناقص کہتے تھے. تو اسی طرح یہاں پر مرغوب بیمار ہے تو بیمار کیا ہو جائے گا؟ بیمار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص ہو جائے گا. آگے دیکھیے، آگے ہے مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ جی ہاں، تو مرزا شوق کا انتقال پوچھا جا رہا ہے. 1783 میں لکھنؤ میں تو یہ پیدا ہوئے تھے، لیکن انتقال ان کا پوچھا جا رہا ہے تو 1871 میں ان کا انتقال ہوا. اور کہاں ہوا؟ تو لکھنؤ میں ہی ہوا. وہ شعر کی بولی بولا میں بولی کیا ہے؟ جی ہاں، وہ شعر کی بولی بولا، اس میں بولی کیا ہے؟ تو دیکھیں، یا ایسا مصدر، مطلب ایسا مصدر جو اس فعل کے بعد آئے جس کا یہ مصدر ہو. نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے آپ. جیسے ہم نے کہا
پہلے اس کا جواب جان لیں، اس کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ شعر کی بولی بولا میں بولی کیا ہے؟ تو مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ تو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایسا مصدر ہے جو اس فعل کے بعد آئے جس کا یہ مصدر ہے، بس اسے ہی کہتے ہیں مفعول مطلق، یا وہ اس میں مصدر جو فعل کے ہم معنی ہو۔ سب سے آسان زبان میں بتا دیے، فعل کے ہم معنی ہو، تو اس میں فعل کون ہے؟ وہ شعر کی بولی بولا میں بولا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کے ہم معنی جو ہے وہ کون ہے؟ بولی ہے، تو بولی کیا کہلائے گا؟ مفعول مطلق۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا، جیسے مثال کے طور پر کہ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ میں چال چلا، تو چلا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور اس کے ہم معنی کون ہے؟ چال ہے، تو چال کیا کہلائے گا؟ مفعول مطلق، تو اسے ہی ہم کہتے ہیں مفعول مطلق۔ سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے وہ شعر کی بولی بولا میں بولی جو ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ سیدھا آپ غور کریں گے کہ فعل جو ہے نا اس میں، جیسے اسم فعل فاعل مفعول، تو اس میں فعل فاعل مفعول میں فعل کون ہے؟ تو فعل ہم سمجھ گئے کہ بولا ہے، اور بولا اگر فعل ہے تو اس کے ہم معنی کون ہے؟ تو بولی ہے، تو بولی کہلائے گا مفعول مطلق۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 15۔ شوق کا اصل نام کیا تھا؟ فدا حسین، صفدر حسین، عطا حسین، یا پھر تصدق حسین؟ تو شوق کا جو اصل نام جو ہے وہ تھا تصدق حسین خان۔ مضمون نگاری کا آغاز کس ادارے سے ہوا تھا؟ تو مضمون نگاری کا آغاز جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے ہوا تھا، جو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن دال، فورٹ ولیم کالج، اور یہ آپ کے نصاب میں درخشہ حصہ 2 میں صفحہ نمبر 42 پر ہے۔ آگے دیکھیے، مضمون ادب کی پہچان، یہ کوئی ایسا ہمیں لگتا ہے سیشن ہوگا ہی نہیں، یا مطلب کسی بھی کوئی ایسا سال نہ ہو جس میں یہ کوشچن نہ پوچھا جاتا ہو۔ مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو وہ ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ خدا کے لیے ہمیشہ کس طرح کا فعل استعمال ہوتا ہے؟ خدا کے لیے ہمیشہ کس طرح کا فعل استعمال ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو جو صرف ایک شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم واحد کہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ کیا ہے؟ ہمیشہ کس طرح کا فعل ہے؟ یہ فعل واحد ہے۔ سابقہ کون سا لفظ ہے؟ تو سابقہ کا مطلب شروع میں آنے والا، تو آپشن میں دیکھ لے، آگے جڑنے والا، شروع میں رہتا تو شروع آگے کی ہوئی تو کہتے ہیں، لاحقہ پوچھ دیتا تو پیچھے جڑنے والا یا آخری میں جڑنے والا۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہہ لے یا پھر موضوع کہہ لے، کس کو کہتے ہیں؟ تو بامانی لفظ کو ہم کہتے ہیں کلمہ۔ بامانی کا مطلب کے ساتھ، یعنی جیسے ہم نے کہا با عزت، یا اسی طرح ہم نے کہہ دیا بے عزت، تو با عزت یعنی عزت کے ساتھ، ہے نا، اور بے عزت یعنی ڈس ریسپیکٹفل جو کہتے ہیں، یعنی بغیر عزت کے، اسے ہم کہتے ہیں بے عزت۔ تو بامانی یعنی بامانی لفظ کو، یعنی لفظ کے ساتھ جو معنی کو واضح کرے، جیسے ہم نے کہا چائے وائے، تو چائے کیا ہو جائے گا؟ یہ کلمہ کہلائے گا، موضوع کہلائے گا۔ اس سے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ معنی واضح ہو رہا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہم نے کہہ دیا وائے، تو وائے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو جس کا معنی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں موضوع یا پھر کلمہ۔ آگے دیکھیے، جو کلمہ کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا، مثال کے طور پر ہم نے کہا استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، تو اس میں استاد کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ اسم ہے۔ اسی طرح فعل، جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اور حرف کسے کہتے ہیں؟ تو جو جملے میں دوسرے کلمات کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ خدا نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، تو یہ جو اور ہے یہ دوسرے کلمات کو کیا ہو رہا ہے کہ ملانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 22۔ نظم بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ نظم بجلی کا کھمبا کہہ لے یا پھر نظم بہت آسان تھی پہلے کہہ لے، ان دونوں کے شاعر جو ہے وہ ندا فاضلی ہیں۔ پرویز شاہدی جو ہے وہ ہم نوجوان ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ شاعر ہیں، اور چکبست جو ہے وہ مناظر قدرت کہہ لے یا مناظر فطرت کہہ لے، اس کے شاعر ہیں۔ اور سید محمد جعفری جو ہے ان کا ایک ظریفانہ نظم ہے کھرا ڈنر،
وہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کے مصنف۔ آگے ہے سر سید احمد خان، سر سید احمد کے کس رسالے کے ذریعے مضمون نگاری پروان چڑھا؟ تو تہذیب الاخلاق جو ایک کیا کہتے ہیں رسالہ ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ پروان چڑھا تھا۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی ہاں، اس میں معرفہ کی کل ملا کر کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں معرفہ کی کل ملا کر 7 قسمیں ہیں، جو میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہوں۔ اور وہ کون کون؟ تو اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں معہود، اس میں مضاف یا پھر منادہ، مضاف منادہ۔ تو یہ سب ملا کر کل ملا کر اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ 5 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شروع سے آپ سمجھیں، 2 آپشن میں ہیں، تو 2 مصرے وال پر مشتمل جو ہوتا ہے اسے ہم دوہا کہتے ہیں۔ 3 مصروں پر مشتمل نظم کو ہم کیا اچھا یہاں ہے نا 25 نمبر، ہاں تو 5 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے، تو اسے ہم مخمس کہتے ہیں۔ اب 2 مصروں پر اگر آپ سے پوچھے تو دوہا کہتے ہیں، 3 مصروں پر پوچھے تو اسے ہم مثلث کہتے ہیں، 4 مصروں پر پوچھے تو 4 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے اسے ہم رباعی کہتے ہیں یا پھر اسے ہی ہم مربع کہتے ہیں، اور 5 مصروں پر مشتمل جو یہاں پر پوچھا گیا ہے تو اسے ہم مخمس کہتے ہیں، اور 6 مصروں پر اگر آپ سے پوچھے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں۔ تو اب کون آپ سے پوچھے گا یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح سے ضرور یاد رکھیے۔ پھر سے میں بتاتا ہوں، دوہا کسے کہتے ہیں؟ 2 مصرے پر مشتمل نظم کو۔ مثلث کسے کہتے ہیں؟ تو 3 مصروں پر مشتمل نظم کو۔ مربع کسے کہتے ہیں؟ تو 4 مصروں پر مشتمل نظم کو۔ مخمس کسے کہتے ہیں؟ تو 5 مصروں پر مشتمل نظم کو۔ اور مسدس کسے کہتے ہیں؟ تو 6 مصروں پر مشتمل نظم کو۔ تو سمجھ گئے؟ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 26، راشد نے روٹی کھائی، مذکورہ جملہ میں راشد کیا ہے؟ تو یہ تو آسان ہے، فعل فاعل مفعول میں کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، تو کام کرنے والا راشد ہے، اس لیے راشد فاعل ہے، کھائی جو ہے وہ فعل ہے، اور روٹی جو ہے وہ مفعول ہے، یہ تو آسان ہے۔ میں چال چلا، وہی کوشچن ہے جو اس سے پہلے آیا تھا سوال نمبر 14 میں، جو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ شعر کی بولی بولا، تو بولی بولا میں بولی جو ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس میں مصدر جو فعل کے ہم معنی ہو، تو یہاں پر فعل کون ہے؟ چلا ہے، اور چلا کے ہم معنی چال ہے، اس لیے یہ کیا کہلائے گا؟ مفعول مطلق۔ دوہا میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو ابھی جسٹ بتایا ہوں، دوہا میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ 3 مصرے کس میں ہوتے ہیں؟ مثلث میں ہوتے ہیں، رباعی میں 4، مخمس میں 5 اور مسدس میں 6۔ اردو نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ جی ہاں اردو نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو وہ ہے معراج العاشقین۔ دکن کے ایک مشہور شاعر، مشہور و معروف شاعر اور بلندی پائے صوفی بزرگ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، جو معراج العاشقین کے مصنف ہیں۔ یہ جو تھے نا، یہ دکن کے مشہور و معروف اور بلندی پائے صوفی بزرگ تھے، جس کا نام کیا تھا؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ تو وہی جو ہے یہ ان کے مصنف ہیں، اور اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ اردو نثر کی پہلی کتاب کہتے ہیں۔ جس جملے میں فعل کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا آپ کو، جس میں اگزامپل دیا تھا عرفان بہت چالاک نکلا۔ تو اس میں جس جملے میں فعل کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 30 PVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں جو اس سے پہلے پوچھا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سارے کوشچن آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کسی بھی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ بالکل کمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں ہم سے جڑیں اور وہاں آپ ہم سے سوال پوچھیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔